جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری میری عمر 18 سال تھی۔ امی ابا نے مجھے 12ویں سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میرا گھر مڈل کلاس گھرانے سے ہی تھے۔ شوہر نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماں کی طرح، نندے سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ مجھے ہر وقت بن سور کے بغیر رہنے ہی نہیں دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں ہر وقت دلہن بنی رہوں۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتے تھے۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک اچھی عمر کی عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ ہے، اب آئی ہے تو کچھ اور نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا، ناک پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس کچن میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا کہ میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف رک کر کے سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا تو ان کا چہرہ اداس ہو گیا اور ان کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر میری ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے، مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزرا تو دائی ایک بار پھر سے میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشاروں میں ہی 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیر ڈال کر کہا کہ ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ صاحب کو دلوائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ کے 500 اور کھڑے ہو گئے، مگر ساس خوش نہیں ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے بتایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، جو لوگ قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں آ جائیں۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور جوتشی کو اندر لے آئی۔ محلے میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت پر گلیوں میں آتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوریاں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی ہوشیاری سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا جوتشی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب ہری ہوگی؟ جوتشی نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا کہ ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتشی نے 3 چکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3 چاند ڈوبیں گے پھر جل سے نکل آئے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ فکر نہ کر بی بی، ٹھنڈے دودھ کو پھونک نہ مار، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی تیز ہے، جل تھل کر دے گی۔ پھر میری ساس مجھ سے کہنے لگی، 500 روپے بابا کی ہتھیلی پر رکھ، بابا کچھ اور بتائے گا۔ جوتشی 500 روپے لے کر چلتا بنا، مگر باتیں ایسی بتا گیا کہ ساس اور نندوں کی بازی کھل گئی۔ پھر چاند ڈوب گئے، پھر 3 چاند اور ڈوب گئے۔
جل پری نے جل تھل تو نہ کیا بلکہ اسی جل میں ڈوب گئی۔ دائی آئی سر کا وہی پرانا اشارہ کر کے چلی گئی۔ ساس کا چہرہ اتر گیا۔ زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ ساس اور نندوں کا لاڈ پیار بھی کم ہو گیا، لیکن شوہر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک روز میرا سسر مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے چیک اپ کیا اور 3 دوائیں لکھ کر دی۔ 15 دن کا کورس تھا۔ کورس پورا ہوا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر سے چیک کیا۔ اس نے اکیلے میں مجھ سے بہت سی باتیں پوچھی، میرے شوہر کے بارے میں بھی کئی سوال کیے۔ پھر اس نے شوہر کو بلا کر کہا کہ وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام عجیب سا ہوتا ہے۔ ذرا بھی خرابی کے نتیجے بہت برے ہوتے ہیں۔ آپ کا علاج ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، مگر وہ اس طرح بھڑک گیا جیسے میں نے اس کی مردانگی پر کوئی بڑی ہی توہین لگا دی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، نقص تجھ میں ہوگا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے متعلق خود کوئی رائے قائم نہ کریں، آپ کی رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا، مگر وہ سمجھا کچھ اور ہی تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب میرے شوہر کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا سلوک بھی بدل گیا تھا۔ شوہر اور ساس کے کہنے پر سسر مجھے ایک بار پھر سے شہر کی 2 مشہور لیڈیز ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ صبح کو ایک ڈاکٹر کو دکھایا، شام کو دوسرے سے۔ دونوں نے چیک اپ کر کے اپنی فیس وصول کی اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ ان کے شوہر کا چیک اپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیں۔ مگر ساس نے بیٹے کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے چیک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے واپس آ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ بولے، مگر ان کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ بول رہا تھا کہ انہیں یہ فیصلہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ مجھے 3-4 مزاروں اور خانقاہوں پر لے جایا گیا، وہاں کے خاک اور کنکریاں کھلائی گئی، اور ایسا کرتے کرتے میرے گلے میں 4-5 تعویذ لٹکنے لگے۔ ساس مجھے ہر جگہ مزار پیر ہر جگہ لے کر گئی، مگر میری قسمت میں ایک ہی تانا لکھا تھا کہ یہ تو توہر کا وہ پودا ہے جو زمین کا سارا پانی بھی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ مجھ پر ایسے ایسے طنز برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا۔ مجھے در و دیوار سے نفرت ہونے لگی۔ شوہر انجان ہو گیا، نندے بے بس ہو گئی، اور ساس مجھے اس طرح کام بتانے لگی کہ تو ہماری اور تو کیا امیدیں پوری کرے گی، چل جھاڑو ہی لگا لے یا برتن ہی مانج۔ اس طرح نہ کی جانے والی دل برداشتہ باتیں لگا لگا کر کرنے لگی۔ سب سے زیادہ مجھے جس بات نے چوٹ پہنچائی وہ یہ تھی کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئیں۔ وہ آتی تھی یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی تو دل کا بوجھ میرا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن سبھی مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ سب کو یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے، میں کسی پیر کی بد دعائیں ہوں، جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوکھ جائے گی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے ایک خیال یہ بھی آیا کہ اگر میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ لگوں تو وہ میرے شوہر کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلوا دے گی۔ اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا، وہ اس صدمے کو برداشت کیسے کرتے۔ میں نے دل کے شعلے دل میں ہی رکھے اور دل جلتا رہا۔ مائکے کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز تھی، ہماری دوستی گہری تھی۔ گزرتی زندگی کے 6 سال مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں سوچنے لگی اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میں بچہ جننے کے قابل نہیں ہوں۔ ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو میں سب باتوں کو برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی آئے روز جھک جھک ہونے لگی۔ لیکن ہار تو مجھے ہی مارنا پڑتی، کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن کچھ زیادہ ہی تو میں ہو گئی اور میں مائکے آ گئی کہ شام کو شوہر آئے گا تو واپس آ جاؤں گی۔ گھر آئی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں جاتے ہیں تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے۔
میں ساتھ والوں کے گھر جب گئی تو وہاں ان کے گھر کا جوان آدمی اکیلا ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت مانگنے گئی ہیں۔ وہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناطے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی 6-7 مہینے سے اپنے مائکے میں ہی تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ اگر خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے وہ آدمی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پہ اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے ایک بچہ ہی تو چاہیے، میرے شوہر کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ اس کا نہیں ہے؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میرے جذبات اور حالات میرے قابو سے باہر ہو گئے۔ عین اسی وقت اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے؟ مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائی۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ نہ چھڑوایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ ذرا سا جھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری حیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، اپنی عزت کی خاطر بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار مان گئی؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آئے اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، اور میں اس سے چابی لیے بغیر ہی باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی، ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا سکے۔ مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتی ہوئی اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میرے طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اس سے کہا کہ آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی یہ سب سن کر افسوسدہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی حرکت سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو تم کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تمہاری سانس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا کہ یہ توہر کا پودا ہے۔ اس نے کہا، سن میری بہن، تمہیں اپنی آبرو اتنی ہی پیاری ہے تو طلاق لے لو، آؤ گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گمنام ہے اور میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر کی ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھ کے چین آتی اور نہ لیٹ کے۔ مجھ میں ایک پاگل پن سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ کیا کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے سر رکھ دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔ 2-3 دن کے بعد شوہر نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اب وہ دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ لیکن پھر بھی میری منت سماجت اور واسطے نے اسے تھوڑا سا نرم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ تمہیں وہاں لے جائیں۔ اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو میں پھر تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے، تم ایسا کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو۔
اصل میں تو تم پیر اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ ارے میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ شوہر نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے بھی یہ یاد آیا کہ میں تو قرآن بھی پڑھ چکی ہوں۔ اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں کے بعد میں اپنی سانس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریضوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ساس نے آگے ہو کر اسے سلام کیا، پھر مجھے بھی آگے کر کے اسے سلام کرنے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہیں سنتے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی ہاتھ خالی نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور زور سے کپکپایا۔ سانس نے مجھے اٹھا دیا اور کہا، اندر چلی جا، حضور آئے تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا، اور وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا۔ یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ ہی تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی ہی پیر بھی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صورت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم تنا ہوا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمون آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا؟ اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے ایک کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہوگا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے پیچھے لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا دیا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شراب کی بو تھی یا کسی اور کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اسے 3-4 قدم دور ہٹائے۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے اس سے کہا کہ میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذ پر۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تیرے پاس آ گئی۔ اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا، او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری سانس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ سانس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پر پہنچے تو میں نے ساس سے کہا کہ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کے در پردہ حرکتیں ایک ایسا راز ہے جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ گھر کے سب لوگ اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک پڑھ کر رحل پر رکھ دیا۔ چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں بہت زیادہ روئی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر روتی رہی ہوں گی۔ کب نیچے آ کر سو گئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ اٹھی تو ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہو۔
بالکل عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کل تک طلاق کا جو خوف میرے رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے شوہر کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، مہینے وار کا خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی، اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میری جو چیز تمہارے گھر میں ہے بھیج دو تو زیادہ اچھا رہے گا، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرا خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی، اور کچھ ایسی بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ 10-15 دن بعد میرا طلاق نامہ حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیز وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساتھ سانس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو وہ پودا ہے جو زمین کا سارا پانی بھی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے نہ پھول، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 5-6 مہینے گزرے کہ ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میری بات سنو، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ مجھے توہر کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا کہ انسان کا کام ہے محنت کرنا، پھل اور پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ میں نے اس روز امی سے کہا کہ اس آدمی سے رشتے کی بات کرے۔ امی ابو نے بات کی، 2-4 دنوں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی میں نے ماں کی پریشانی دور کر ڈالی اور انہیں خوشخبری بتا دی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے۔ یہ سب اللہ پر پختہ یقین کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو بھٹک چلی تھی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔